آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پورا کرنے کو، کرانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو، تعاون دینے کو، لینے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما۔ پڑھنے پڑھانے میں بے شمار غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اے کریم مولا ان کوتاہیوں کو نظر انداز فرما، ان کو معاف فرما۔ کہاں تیرا مبارک قرآن پاک اور کہاں ہم گندے انسان، کوئی مناسبت نہیں ہے، تیرا فضل و کرم ہے، تو نے قرآن پاک ہمارے گندے ہاتھوں میں دے دیا اور ہم کو اس کا حافظ بنا دیا۔ اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب ہماری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ارواح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پیش فرما۔ ان مبارک حضرات کی برکت سے ہمارے سلسلے کے سب بزرگان دین کی ارواح کو، چاروں سلسلے کے بزرگان دین کے ارواح کو اس کا ثواب پیش فرما، اور ہمارے سلسلے کے اکابر کے ارواح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ ہمارے حضرت علامہ شیخ محمد یونس صاحب کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب پیش فرما۔ پیر حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت مولانا جمیل صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، اے اللہ حضرت مولانا قاری عاشق الہی صاحب، حضرت مفتی شیخ صاحب پالن پوری، شیخ عبدالحق صاحب، حضرت مولانا اسلم، مولانا ارشاد صاحب، حضرت مولانا منصور صاحب، ماسٹر اقبال صاحب، منشی الیاس صاحب، اے اللہ دنیا بھر کے علماء، حفاظ و قرہ جو آپ کو پیارے ہوئے ہوں ان کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما۔ اور اس گاؤں میں جو مرحومین ہو چکے ہیں، جو یہاں کی قبرستانوں میں مدفون ہیں، اور آج بھی ہمارے بھائی نوشاد کے بھانجے کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما، انہیں درجات بلند فرما۔ عبد الوحید صاحب ان کے درجات بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے قاری تنویر صاحب کے والد صاحب اور اللہ ان کے نانا اور ان کے ددیال سسرال کے لوگ اور اللہ ان کے ننیحال کے جو لوگ آپ کو پیارے ہوئے ہیں، اے اللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں پر بیٹھا ہے، مردوں کا، عورتوں کا مجتمع، ہمارے ددیال ننیحال سسرال میں جو آپ کو پیارے ہوئے ہوں ان کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما، انہیں غریق رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے حافظ ریحان صاحب کی نانی دادا کو اس کا دادا کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما، اور اے اللہ ہمارے یہ اساتذہ کرام جو یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کے عزیز و اقارب میں جو آپ کو پیارے ہوئے ہوں ان کے روحوں کو اس کا ثواب پیش فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو مرحومین ہوئے ہیں، اور خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنات و انسانوں میں جو آپ کو پیارے ہوئے ہوں ان کی روح کو اس کا ثواب پیش فرما، اور ہمارے زندوں کو بھی اس کا ثواب پیش فرما، ہمیں بھی اس کا ثواب مرحمت فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حافظ محمد ریحان صاحب کے نانا بہت بیمار ہیں، کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت عطا فرما، شفا کامل عطا فرما، ان کی نانی کو بھی، اور اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ حافظ صاحب کے والدین میں، ان کے تایا تائی میں، چچا چچی میں، پھوپھیوں میں، عزیز و اقارب میں جس کی جو پریشانی ضرورت ہے، پریشانی کو دور فرما اور ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اس بچے کو جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو قرآن پاک کا بہترین حافظ بنا، بہترین قاری بنا، اچھا عالم بنا، اچھا عامل بنا، قرآن پاک کا داعی بنا۔ اے اللہ اس بچے کو ضائع ہونے سے بچا، برباد ہونے سے بچا، شقاوتوں سے بچا، بدبختیوں سے بچا، اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ جس مدرسے میں اتنے بچے نے پڑھا ہے اس مدرسے کو دین دنیا رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ جن لوگوں نے ہمارے اس مدرسے کا تھوڑا بھی تعاون کیا ہے ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس مدرسے کے تمام بچوں کو نیک بنا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں دین کے داعی بنا۔ اساتذہ کرام
کرام کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما، اور ان کے استاد گرامی کو خاص طور پر ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یہاں کے ذمہ دار ہمارے بھائی قاری تنویر صاحب کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اس مدرسے کے بچے جو پڑھنے سے ہٹ گئے اور یا کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے پڑھانے سے استعفیٰ دے کر دوسری طرف چلے گئے ہوں، ان بچوں کو، ان اساتذہ کرام کو دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما، انہیں قرآن پاک کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ معلم ہے، پھر مدرسے میں معلم نہیں، کھیت میں بھی آدمی معلم ہے، تجارت میں بھی معلم ہے، اپنے گھر میں بھی معلم ہے۔ معلم اور مدرس کا منصب بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پریشانی آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، رات کتنی بھی بڑی ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہم کو سمجھ اور شعور عطا فرما۔ اگر میدان محشر میں آپ نے ہمارا نام اس جماعت سے خارج کر دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور دنیا بھر میں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے پڑھانے کا بندوبست فرما، پڑھانے والوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، کسی بھی طرح ایک دو بچوں کو انہیں جوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعوت و تبلیغ کا کام جو موقوف ہوا ہے اور بند ہوا ہے اس کو جاری اور ساری فرما۔ گاؤں میں جماعتیں آتی تھی، خدمت کرتی تھی، ہم صرف ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، اور راتوں میں اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں مانگتی تھی، ہمارے گھر پر آتی تھی، ہمیں دین کی دعوتیں دیا کرتی تھی، ہمارے لیے روتی تھی۔ ہم اس فیض سے محروم ہو گئے، ہمارے جرم کو معاف فرما۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی جاری اور ساری فرما۔ بہت سے مزدوروں کی مزدوری بڑی متاثر ہوئی، تاجروں کی تجارت بڑی متاثر ہوئی، دستکاروں کی دستکاری کاری پر بڑا فرق پڑا، اپنے فضل و کرم سے اس کو بحال فرما، اور کاشتکاروں کی کاشتکاری میں بہت بہت برکتیں پیدا فرما۔ اے کریم مولا اس امت کی دستگیری فرما، اس امت پر کرم فرما، اس امت کو معاف فرما۔ کہ تیرے نبی کی لاڈلی امت ہے، آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ذلیل ہو چکی ہے، رسوا ہو چکی ہے۔ اس کو ذلیل ہونے سے بچا، اس امت کو رسوا ہونے سے بچا، اس امت کی کفالت فرما، اس امت کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے کریم مولا ہمارے مدارس کو اپنے مقاصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے حالات پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ 24 گھنٹے میں کون سی گھڑی ہے کہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ اور بدن کا کون سا حصہ ہے جو گنہگار نہ ہو؟ آنکھیں گندی ہیں، زبان گندی ہے، تیرے مجرم ہیں، تیرے بندوں کے مجرم ہیں، اپنے بھائیوں کے مجرم ہیں، بہنوں کے مجرم ہیں، اپنے پڑوسیوں کے مجرم ہیں، اپنے ماں باپ کے مجرم ہیں۔ سراپا جرم کی تصویر ہے۔ اس قرآن پاک کی تقریب کے موقع پر، تکمیل کے موقع پر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہم تیرا قہر، تیری ناراضگی، تیرا غصہ، تیرا عتاب اے اللہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، اپنے عتاب سے بچا لے۔ یہ تیری ناراضگی ہے، تم نے ہمارے لیے مدرسوں کے دروازے بند کیے، مسجدوں کے دروازے بند کیے۔ آپ نے فرمایا تم قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ آپ کی ناراضگی ہے۔ ہم نے تیرے حرم شریف کی ناقدری کی، آپ نے غصے میں حرم شریف کے دروازے ہم پر بند کر دیے۔ ہم نے کعبے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر فوٹو کھینچے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے موقع پر اپنی بیوی کے فوٹو کھینچے اور ان کو دنیا میں بھیجے۔ عرفات کی دعاؤں کے فوٹو کھینچ کر ہم نے مذاق اڑایا، تیرے دین کا ہم نے استغفار کیا۔ اے کریم مولا معاف فرما دے۔ ہم حرم سے محروم ہو گئے،
طواف سے محروم ہو گئے، لبیک سے محروم ہو گئے، حج سے محروم ہو گئے، عمرے سے محروم ہو گئے، وہاں کی کھجوروں سے محروم ہو گئے۔ زمانہ ہو گیا مدینہ منورہ کی کھجوریں کھائی تھے، زمزم سے محروم ہو گئے، اس کو دیکھنے سے محروم ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے سے محروم ہو گئے، وہاں کی ہوا سے محروم ہو گئے، وہاں کی دھوپ سے محروم ہو گئے۔ کرے مولا معاف کر دے ہمارے جرموں کو، ہمارے لیے حرم شریف کے دروازے کھول دے، حج ہمارے لیے آسان کر دے، طواف آسان کر دے، عمرہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ہماری اللہ حفاظت فرما لے۔ ہمیں اپنے دین کا غلام بنا، اپنے دین کا خادم بنا۔ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں، تیرا قرآن پاک ہمارا محتاج نہیں، تیری مسجدیں ہماری محتاج نہیں، تیرا مبارک نام ہمارا محتاج نہیں۔ کلیاں آپ کا نام پڑھ پڑھ کر پھول بنتی ہیں، سمندر کی روانیاں آپ کے نام سے جاری ہیں، سورج کی کرنیں آپ کے نام سے روشنی حاصل کرتی ہیں۔ اے اللہ، چڑیوں کی چہک میں آپ کا مبارک نام شامل ہے، جگنو کی چمک میں آپ کا مبارک نام شامل ہے۔ آسمان کا کون سا حصہ ہے جہاں آپ کا نام لینے والے فرشتے موجود نہ ہو؟ کیا آپ کا نام ہماری گندی زبانوں کا محتاج ہوگا، جس زبان سے ایک وقت میں ہم نہ معلوم کتنی برائیاں کرتے ہیں؟ نہیں کریم مولا، آپ ہمارے محتاج نہیں، آپ کا نام ہمارا محتاج نہیں، آپ کا قرآن پاک ہمارا محتاج نہیں۔ ہم تیرے نام کے محتاج، تیرے قرآن پاک کے محتاج، تیرے دین کی خدمت کے محتاج۔ ہمیں اپنے دین کے ساتھ محتاج بن کر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں، اور مرتے مرتے تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے قبول فرما۔ اس گاؤں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں محبتوں کی فضا پیدا فرما، پیار کی فضا پیدا فرما، حالات کو درست فرما۔ ہم یہاں کے بسنے والے امت مسلمہ، ہم بہت کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دنیاوی علم ہے، نہ ہمارے پاس دین علم ہے، نہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے جج ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے وکلاء ہیں، نہ ہمارے ہاسپٹل ہیں، نہ ہمارا کوئی سیاسی میدان ہے، کچھ نہیں مولا۔ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں مولا۔ قرآن پاک کی دولت تھی، دین کی دولت تھی، اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ ہم سود لینے لگے، ہم زنا کاری میں مبتلا ہو گئے، ہم ننگے پڑنے آ گئے۔ ہماری بچیاں آدھی آستینوں کا لباس پہن پہن کر اور ننگے سروں کے ساتھ سٹی پیلسوں میں جانے لگی۔ وہ ہماری مائیں کہ جن کے کبھی کپڑے کسی نے نہیں دیکھے تھے، آج ان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اے کریم مولا، ہم تمام کی تمام برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبتیں ہمارے یہاں آ چکی، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، کہاں جائے مولا؟ بس کرم فرما لے۔ اے اللہ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی روشنی نظر نہیں آتی، کہاں جائے مولا؟ آپ کا در ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اعلیٰ ذات کے مالک ہیں، آپ اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، اور ہم سب سے بدتر ہیں، سب سے گنہگار ہیں۔ اے اللہ، کرم فرما لے، ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما مولا۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے مکانوں کو اچھے مکان عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کی شادی خانہ آبادی کے سامان غیب سے فراہم فرما۔ اے اللہ، جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، رشتوں کے باوجود، نکاح کے باوجود میل نہیں ہو رہا، ان میں محبتیں پیدا فرما، طلاقوں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ آج ہماری بچیاں غیر بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتی ہیں، موبائلوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، ان بچوں کو سمجھ عطا فرما۔ آج ہمارے بچے غیر بچوں کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کو سمجھ عطا فرما، ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کے منشا کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ کو 22-23 سال کی عمر میں اپنے بچے اور بچوں کی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کی بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، جہیز کے نام پر ہم اپنے بچوں کو پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں، اب
ابھی مکان نہیں بنا، ابھی فلاں چیز نہیں ہوئی، ہم بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اس سے ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، انہیں سمجھ عطا فرما، انہیں شعور عطا فرما، انہیں آگاہی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سی بچوں کو اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، بہت سوں کو بیٹے نہیں، ان کو بیٹے عطا فرما، بہت سوں کو بیٹیاں نہیں، ان کو بیٹی عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں میں عالم پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، قرہ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، علماء پیدا فرما، امت کی کفالت فرما، امت کی دستگیری فرما، ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کو زندہ کرنے والے پیدا فرما، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بوڑھے والدین پر کرم فرما، ان کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نوازوں نوازیوں دامادوں اور متعلقین پر اپنا کرم فرما، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنا کرم فرما، ان کی اولادوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہمارے مشائخ کرام پر اپنا کرم فرما، ان کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما، دارالعلوم مدارالعلوم ندوہ اور ہمارے مرکز کی حفاظت فرما، ہمارے معہد کو اساتذہ کو طلباء کو ذمہ داری ادارہ کو معاونین کو ہماری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرما، ہمارے جامع سمیہ کو ترقیات سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ اے کریم مولا میں مرضیات پر چلا، نہ مرضیات سے حفاظت فرما، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، سجدے والی موت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، قبر کو تحت نظر کشادہ فرما، آقا کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ اے اللہ پرسرات کی منزل آسان فرما، میدان عمل پر آسانی اور سہولت پیدا فرما، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرما۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بڑی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ حضرت مولانا عظیم صاحب قاسمی ہماری استانی صاحبہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، مولانا تسلیم صاحب کی والدہ کو صحت و شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے بھائی مولانا نثار صاحب کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کی جائز تمنا جائز حاجتیں پوری فرما، سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ آج دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، ان کے خلاف فلمیں بناتی ہیں، ان کے خلاف کارٹون شائع کرتی ہیں، مضامین لکھتی ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو سمجھ عطا فرما، ان کو شعور عطا فرما، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، نہیں تو اے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اور ہم خود تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جنازہ اپنے گھروں میں نکالتے ہیں۔ کھانا ہے وہ نبوی طریقے کے خلاف ہے، لباس ہے وہ نبوی طریقے کے خلاف ہے، کریم مولا شادی ہے وہ نبوی طریقے کے خلاف ہے، ہمارے ان جرموں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا سچا پیار اے اللہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، اس مجمع میں آپ سے مانگا ہے، ہمارے اس مانگنے کو قبول فرما، آپ سے دینا آتا ہے، ہم لینا نہیں جانتے، آپ عطا کرنا جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں جانتا، اس کی ماں پلانا جانتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ اے کریم مولا ہم اس بچے زیادہ کمزور ہیں، آپ کی محبت ماں کی محبت سے بڑھ کر ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا کرنا۔ اس مبارک مجمع میں ہم نے آپ سے مانگا ہے، دھکا دینے والوں سے نہیں مانگا، ٹھوکرے مارنے والوں سے نہیں مانگا، ذلیل کرنے والوں سے نہیں مانگا، تانا دینے والوں سے نہیں مانگا، ان سے نہیں مانگا جو مانگنے والوں کو دیکھ کر دروازے بند کر لیتے ہوں، ان سے نہیں مانگا جو کنگال ہوں، ان سے نہیں مانگا جو مانگنے والوں کو دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہوں، اپنے کریم مولا سے مانگا ہے، رحیم مولا سے مانگا ہے، منان سے مانگا ہے، حنان سے مانگا ہے، رؤوف سے مانگا ہے، رحیم سے مانگا ہے، غفار سے مانگا ہے، اس ذات گرامی سے مانگا ہے جو مانگنے کو حکم فرماتی ہے، جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے، اس ذات گرامی سے مانگا ہے جو مانگنے والوں کو عطا کرتی ہے، اور ایسے وقت میں مانگا ہے ہمیں کوئی دینے والا نہیں، کوئی ہمارے سروں پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں۔ غیر تو غیر تھے مولا اپنے بیگانے ہو چکے ہیں، چاروں طرف تاریکی ہے، اندھیرا ہے، بس آپ کی ذات گرامی ہے، اور ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ آپ مار بھی سکتے ہیں، آپ ذلیل بھی کر سکتے ہیں، آپ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، اور آپ معاف بھی فرما سکتے ہیں، آپ بخشنے پر بھی قادر ہیں، اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آپ
ایسا کیوں کر دیا؟ آپ فاعل لما یرید ہیں، آپ کو کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، ہمارے اس معاملے کو قبول فرما اللہ اپنے فضل و کرم، اپنے اسم اعظم، اپنے عرش و کرسی اور اپنے لوح و قلم کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں، ان سب کی جائز تمنائیں، جائز حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے کئی دوست بہت بیمار ہیں، ان کو شفا کامل عطا فرما۔ بہت سے ہمارے دوستوں کے کاروبار بڑے متاثر ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما۔ حاجی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے حاجی شاہد حاجی شریف الدین پر کرم فرما۔ ہمارے بھائی کمال اختر پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ ہمارے بھائی ضیاء الدین کا دکانوں کا مسئلہ ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو حل فرما۔ ہمارے حاجی شفیق صاحب اور ہمارے ڈاکٹر شیخ یامین صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم، اپنے اسم اعظم، اپنے عرش و کرسی، اپنے لوح و قلم کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔